آپس میں محبت اور پیار کرنے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر ساری جماعت ایک درجے پر نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب برابر ہوں. کیا ساری گندم تخم ریزی سے ایک ہی طرح نکل آتی ہے؟ بیج ڈالتے ہیں ہم گندم کا زمین میں تو سارے بیج تو نہیں نکلتے. بہت سے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چڑیاں کھا جاتی ہیں. بعض کسی اور طرح سے قابل ثمر نہیں رہتے، ان کو پھل نہیں لگتا. غرض ان میں سے جو ہونہار ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، اگنے کی صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں، ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ بھی آپ نے فرمایا کہ کزرعٍ ہوتی ہے، کھیتی کی طرح ہوتی ہے. اس لیے اس اصول پر اس کی ترقی ضروری ہے. کوئی کم کمزور ہے، کوئی دین کے علم میں زیادہ ہے، کوئی کسی لحاظ سے بہتر ہے، کسی میں کوئی نیکی ہے، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ پنپتے ہیں. کہ جو کمزور ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا جو بہتر ہے ان کا کام ہے. فرمایا کہ پس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے. یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ وہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا. تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے. اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو ایک دوسرے سے. فرمایا کہ کمزور بھائیوں کا بازو کا بھار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ. عملی کمزوریاں ہیں ان میں بھی شریک ہو جاؤ. کس طرح ہو جاؤ؟ کہ ان کی عملی کمزوریاں اختیار کر لو؟ نہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. ایمان میں ان کی کمزوریاں ہیں تو اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. مالی کمزوریاں ہیں، ان کی مالی مدد اگر کر سکتے ہو تو وہ کرو، نہیں تو نظام جماعت کو بتاؤ، جس حد تک نظام جماعت کر سکتا ہے مدد کرے.